threat. Look at that. मैं हूँ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एहसान कुरैशी। खुद धोनी को आसमान से थोड़े उतरा था, आजकल जी तो तगड़ा हो गया, 80 टेस्ट मैच खेल के नहीं पता चलता कि वो एवरेज बंदा खेल रहा है। आप क्या समझते हैं कि जब सरफराज को हटाया गया था तो वो गलत टाइम नहीं था? नहीं, उसको हटाना व्हाइट बॉल क्रिकेट में नाजायज था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एहसान कुरैशी और जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 के डोमेस्टिक सीज़न का आगाज़ हो चुका है। जिम्बाब्वे की टीम 20 अक्टूबर को पाकिस्तान आएगी और उसके बाद पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड जाएगी और उसके बाद जनूबी अफ्रीका की टीम जो है कराची में T20 मैचेस खेलने आएगी और शायद अफ्रीका का दौरा करे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात कैसे चल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट किस नहज पर जारी है, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के क्रिकेट का क्या फ्यूचर है, उसके लिए हमारे पास आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, बरक रफ्तार, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। आप ये क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त किस तरफ जा रही है और हम क्या फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा जो अगले साल जो है वर्ल्ड T20 भी हो रहा है? मुझे इसकी फिक्र नहीं है कि वो वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, मुझे इसकी फिक्र है कि प्रोसेस क्या अपना रहे हैं। मुझे ये बात का पूरा यकीन हो चुका है कि वसीम खान एक वाहिद दलेर आदमी है जो ठीक चीज़ें कर रहा है और करने की कोशिश कर रहा है। होपफुली अपने मिशन में कामयाब हो, होपफुली मुझे लगता है कि वो ऐसी चीज़ें करेगा जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट आगे जाएगी, लेकिन उसके भी हाथ सर के पीछे बंधे हुए हैं। सो मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे, आपको अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, बट एट द सेम टाइम द गाय नीड्स a full power in terms of to make a decision according to his wishes. But having said that again, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ठीक तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन मुझे एक तकलीफ ये होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैसे नहीं लगने चाहिए। प्राइवेटाइज करते हुए इस पैसे को किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो मुझे लगता है कि पैसे, और अगर क्रिकेट में पैसे की कमी हुई तो इसका हाल हॉकी वाला हो जाना है। सो व्हाट आई नीड इज, और प्रॉब्ली माय विशफुल थिंकिंग इज दैट यू नो द पीपल शुड हैव मोर मनी इन्वेस्टेड इनटू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विद द framework of PCB, but a little bit of authority needs to be shared. That is very important. और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, वो उसके खिलाफ है, उनका हक है, ओपिनियन है, जरूर रखें, लेकिन ये बात करें कि वो गलत क्या गलत, वो पैसे कितने ले रहा है। पैसे अल्लाह की जात देती है, रिस्क अल्लाह की जात देती है, आपको तकलीफ है क्या? अल्लाह की तकसीम से आप राजी नहीं क्या? आपने दोनों क्रिकेटें खेली हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो एक इंकलाब आया है, लोग बेरोजगार हुए हैं, परेशानियां चल रही हैं, जर्नलिस्टों का भी ये ख्याल है, मेरा एज ए पर्सनल ओपिनियन है कि एज ए डिपार्टमेंटल क्रिकेट हमने बहुत कवर किया 40 साल तक, तो आप समझते हैं कि इससे ये जो सिस्टम है, हुकूमत चेंज हो जाए तो सारा सिस्टम भी चला है। शकील शेख का अपना सिस्टम था, सेठी साहब का अपना सिस्टम, तो ये कंसिस्टेंसी रहेगी इसमें? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो 32 साल से 42 साल से कोशिश कर रहे हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म करने की और एक रीजनल सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपना विजन दिया है। अब वो कितनी जल्दी सक्सेसफुल होते हैं, उसकी आउटकम क्या निकलती है, वो लोग कैसे इससे बेनिफिशरी होते हैं इससे, और सिस्टम कैसे बेनिफिशरी होता है इससे, वो देखना पड़ेगा। दिस नीड्स टू बी सीन इन टाइम्स टू कम। बट अगर ये सिस्टम चल पड़ता है तो मेरा ख्याल है वेल गुड इनफ। अगर नहीं चलता तो ऑब्वियसली वी हैव टू गो बैक टू द सेम रूट्स। मेरे हिसाब से 14 डिपार्टमेंट होने चाहिए, 14 डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, मेरे हिसाब से 8 रीजनल टीमें होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो मेरी विशफुल थिंकिंग है, मेरा जो फर्स्ट क्लास का बच्चा हो, कराची मलीर का हो, वजीरिस्तान का पीजू बलोच, गिलगित बल्तिस्तान का हो, कश्मीर का हो, कहीं का भी हो, मुझे वो इस बच्चे को 1 करोड़ रुपया देना है एक सीज़न का। वेरी गुड। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है जब मैं ये बात करता हूँ। जब मैंने 10 साल पहले कहा था, आप ही की कम्युनिटी के जर्नलिस्ट ने बड़ा मजाक उड़ाया मेरा, रिजर्वेशन पे आ जाओ, स्टेडियम के इर्द जो चीज़ें पड़ी इनको तोड़ के इनको बड़े बड़े टावर्स खड़े कर दिए जाएं, रेवेन्यू जनरेशन इकट्ठी करना शुरू कर दो। मैं बहुत आगे की बात कर रहा था और वो बहुत पीछे की बात कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट नीड्स मनी, ये बात आप मेरी याद रखिएगा, पाकिस्तान क्रिकेट नीड्स मनी। जब ये पैसा
پیسے ملیں گے، نہ لوگوں کی کھاتے چلیں گے، نہ ہی پی سی بی اور کرکٹ سروائیو کرے گی. خالی ٹی وی رائٹس کے پیسوں سے یا اس کے پیسوں سے آپ چل تو سکتے ہیں، لیکن آپ ایک جگہ پر ایکسرسائز کر سکیں. سو بڑے سارے جرنلسٹ مجھے مذاق پڑا ہے، لیکن اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ جہاں پہ ریونیو جنریشن کے اوپر آپ کو سوچنا پڑنا ہے کہ ہمارے ڈفرینٹ اڑتا ہوا جہاز کا نام تھا، ان کو باقی کاروبار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی ریونیو جنریشن تھی. 10 پڑھے لکھے بندوں نے پی آئی اے کھڑا کر دیا اور 10 ہی جاہلوں نے پی آئی اے کو تباہ کر دیا. سملرلی پاکستان کا بھی یہ حال ہے، ریلوے کا بھی حال ہے، کرکٹ کا بھی یہ حال ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے کو پیسہ ملے. میرا بچہ 1 کروڑ روپے کمائے، پھر اسکروٹنی بڑی ٹائٹ ہوگی اس میں کہ دیکھ بیٹا آپ تو کروڑ روپے ہم سے لے رہا ہے، 40-50 لاکھ روپے یا آدھا کروڑ یا کروڑ آپ پی ایس ایل سے لے رہے ہو. یار میک شیور یو ڈونٹ میس اٹ اپ. اب یہ میک شیور کرنا تم نے میس اپ نہیں کرنا. تم نے یہ سیزن پر سیزن تم نے 2 کروڑ روپے بنانا ہے. بہت سارے لوگوں کو بھی کہہ بیٹھا ہوں یہ آج بات نہیں ہے. ہمارے پاس سیٹوں کا شہر بڑا کراچی، سیالکوٹ میں سیٹوں کا شہر بڑا، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں. مارکیٹنگ آپ سمجھتے ہیں کہ کمزور ہے ہماری کچھ پاکستان کی؟ مارکیٹ نہیں، پاکستان میں آج تک برانڈ بلڈنگ کنسپٹ آئی نہیں. ہمارے پاس لگتا تھا شعیب اختر یا وسیم اکرم روز آ جائیں گے، وہ نہیں آنے. جب وہ کھیل رہے تھے ان کو آپ نے خون کے آنسو لا دیا. سو ہر کسی اسٹار کو ہم نے ذلیل کرنے کی کوشش کی. ایوریج ڈیسیجن آتے رہیں گے. جب تک میڈیوکرٹی سے آپ نہیں نکلو گے نا، جب تک آپ رسک نہیں لو گے ٹھیک بندوں کے ساتھ جو لاجیکل ہیں، جن کو اللہ نے دماغ دیے ہوئے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ فیمس آدمی بیوقوف اور بیوقوف لمبے عرصے کے لیے فیمس رہ سکے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ ایسا ہی ہوتا ہے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جو مصباح کا بڑا وائٹل رول ہے، اس میں یونس خان کا بڑا وائٹل رول ہے، اس میں وقار یونس، آپ کیا دیکھتے ہیں یہ ڈیول رول جو ہے مصباح الحق کا، از ٹیکنگ ہم ویئر؟ کیونکہ اب ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے، 2 کام آپ نے فیکٹری بنا دیا، 2 کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن اگین میں نے نہ کبھی انٹینشن سوچی، نہ ہی میں نے کبھی کوئی شو کیا مجھے کچھ بنایا جائے. دیکھیں کام اگر ٹھیک کرانا ہے تو بات کرنی، نہیں ٹھیک کرانا تو مزے مت لیں. اچھا اب آپ ہماری جو ورلڈ T20 ہے، آپ جو تنقید کرتے ہیں اس میں پازیٹیوٹی بھی ہوتی ہے، آپ صحیح ڈائریکشن میں بات کرتے ہیں، گو کہ بات سخت ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب سرفراز کو ہٹایا گیا تھا تو وہ غلط ٹائم نہیں تھا؟ کیونکہ اس وقت پاکستان نمبر 1 تھا رینکنگ میں T20 میں. نہیں، اس کو ہٹانا وائٹ بال کرکٹ میں ناجائز تھا. جب کمزور بندہ ایز اے کیپٹن اوپر لاؤ گے تو فیصلے باہر سے ہوں گے. جیسے میرے جیسا بندہ آئے گا تو فیصلے نہ باہر سے ہوں گے نہ اوپر سے ہوں گے. اب یہ مسئلہ ہے کہ دیکھیں میرے جیسا بندہ، دیکھیں آپ لوگ سمجھتے ہیں میں سخت ہوں یا میں سخت بات کرتا ہوں. میں سخت بات نہیں کرتا، میں ایکچولی وہ بات کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کر رہا میں ٹھیک ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، مجھے نہ دیکھو. میں صرف یہ کہتا ہوں یار اگر یہ تو تگڑا ہو جا، 80 ٹیسٹ میچ کھیل کے بھی پتا چلتا ہے کہ وہ ایوریج بندہ کھیل رہا ہے. وہ کس کا قصور ہے بھائی؟ خود دھونی کو آسمان سے تھوڑے اترا تھا. پہلے 2-3 سیریز میں لگتا آرڈنری بیٹسمین تھا تو ورلڈ سٹار بن گیا. کیوں؟ اظہر علی میں کیا کیپیسٹی نہیں تھی؟ سرفراز میں نہیں تھی؟ انہوں نے انہینس نہیں کیا. دیکھو اپنی کمزوریوں کی وجہ مت بتاؤ کہ میں ایسا کیوں ہوں، مجھے یہ بتایا کہ تو کیوں نہیں کر سکا. سو مصباح ہلا رہا ہے، وہ ہلا رہا ہے، تو سارا ڈریسنگ روم بھی کمزور ہے. سارے کے سارے بیچارے میرے جیسے ہی بیٹھے ہیں اندر، نہ ایک سے فیصلہ ہو پاتا، نہ اندر سے فیصلہ ہو پاتا، نہ باہر سے ہو پاتا. جی میں جیسا بندہ ہوگا نا، دلیر بندہ، میں ہارا ہوں جی، ہم اس کو چینج کریں گے. اور کتنی دیر میں؟ 2 سے 3 مہینے میں. زمانے میں اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب کھیل رہے تھے اتنا پیسہ آپ نے حاصل کیا، لیکن آپ نئے کرکٹرز کے لیے، نئے غریب ایلیمنٹ کے لیے تاکہ وہاں ہیں، آپ کروڑوں کی باتیں کریں. ایک زمانے میں لوگوں کو ہزاروں روپے ملتے تھے. تو آپ کا یہ بہت اچھا ویژن ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ احسان مانی جو ہیں وہ چیئرمین ہیں، ان کی کچھ چلتی ہے کیا؟ ان کا کوئی ویژن ہے؟ اس لیے آپ نے صرف وسیم خان کا نام لیا، ان کے پیچھے نیچے ایک بہت بڑی ٹیم ہے. احسان مان سے میں ان کو ایز اے فرینڈ ملتا ہوں. ایز اے گڈ مین ہی ٹرائز ٹو ڈو تھنگز ڈفرنٹلی. You lay down the gun, you pick up the tools like a Japanese. When you start building the economies, please میری قوم بہت پیچھے، وہ چھوٹے چھوٹے تیاری میں چکر میں نا پورے دان جبا کر دیتی ہے. کیا کریں؟ مجھ سے سب سے مشکل ترین بیٹسمین لگتا تھا، اور مجھے جو لگتا تھا کہ میں اس کو بالنگ کہاں کروں کہ وکٹ پہ کھڑا نہیں ہوتا تھا، مرلی دھرن.
یعنی آپ نے یعنی بولرز کو کہہ دیا کہ they were great batsmen. She's a great batsman without no question about it. آپ کا زندگی میں نہ کرنا چاہیے. آپ کا مقصد حیات کیا زندگی میں؟ کیونکہ آپ جس طرح کی آپ نے آج باتیں کی ہیں انقلابی باتوں پہ عمل ہوگا کیا؟ احسان بھائی میں شروع سے ایسا تھا, وہ دنیا نے سمجھے ہی بہت لیٹ. ٹھیک ہے نا, بہت سارے لوگ لکھا, انہوں نے میرا انٹرویو لیا اور کہا بھائی میرے یوٹیوب چینل کے لیے کر. میں کہا ضرور کروں گا. تو کہا بھائی آپ کو پرانی باتیں یاد ہے؟ میں کہا ہاں یاد ہے, لیکن وہ آپ کا ضبط تھا, یہ میرا ہے. میں آپ کرنے کے لیے آپ سے میں نے ایک سوال پوچھا تو جو مجھے دبائے گا اتنا ہی بھروں گا. یہ آپ کا بڑا زبردست مجھے. دیکھیں جس کو دبایا جاتا ہے اس کے اندر پریشر بلڈ ہوتا ہے, وہ لاوا ہو یا وہ انسان ہو. جیسے لاوا کرتا ہے پھر ٹپ آف دا وہ بلاسٹ کرتا ہے, پھر اس کی ہائٹ اگر دلیر ہوگا تو وہ اس کو بکھیرے گا نہیں. بکھیرنا کہتے ہیں ایکسکیوزز کو کہ یار مجھے سلیکٹ نہیں کیا گیا, اور کیا گیا تو مجبوری نہیں, تو مجبوری نہیں ہے, تم مجبوری بن, تو اللہ کی بھی مجبوری بن, اس سے اس طرح مانگ کہ اللہ دے, ایسے مجبوری بن. خود ہی وہ کار بلند اتنا علامہ صاحب نہیں کہتے. لیکن اچھا بننے کے لیے بہت سی چیزیں کرنی نہیں پڑتی, تھوڑی بہت چھوڑنی پڑتی ہیں. اور دوسری یہ یاد رکھیے اللہ اوپر اٹھاتا ہے انسان کو, انسان برابری نہیں ہوتی. یہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید مجھے بولنا میں نے سیکھا ہے, اللہ نے بولنا سکھایا ہے, اللہ نے طاقت دی, اللہ کے رسول نے دی ہے. تھینک یو سام بھائی.